جہاد کے معنی دراصل کوشش کرنے کے ہیں، اور یہ کوشش اسی لیے فرض ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ جو مسلمان بھول چکے ہیں، اور یہ وہ سبق ہے کہ جو ان کو یاد کرانا ضروری ہے۔ جس طرح کسی جسم کی زندگی کا انحصار اس کے جسم کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار اس کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ لاش کو دیکھیے، کوئی فرق نہیں واقع ہوا، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، پورا جسم بین ہی ایسا ہے جیسا زندہ انسان کا ہے، لیکن وہ انسان ایک لاش۔ اسی طریقے سے قوموں کے لیے مقصد زندگی روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب روح نکل جائے تو بظاہر سارے مراسم، نمازیں اور درس قرآن اور حج کے مراسم اور زکوٰۃ اور مساجد اور ساری داڑیاں اور لباس، سب جس طرح جسم ہوتا ہے سب وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن روح نکل جاتی۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تو یہ امت بنائی اس لیے تھی کہ یہ اللہ کے دین کو قائم کرے، اللہ کے دین پر گواہ بنے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرے۔ اور جب یہ مقصد نکل گیا تو گویا ایسا ہوا کہ روح نکل گئی، اور جب روح نکل جائے تو جسم کے اندر کوئی قوت نہیں رہتی۔ مثلا ایک طرف تو کوئی زندہ شیر کھڑا ہوا ہو، اور بعض دفعہ شیر کی کھال میں بھس بھر کے بظاہر معلوم ہوتا ہے ایک اصلی شیر ہے۔ دونوں کو آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیں تو ایک طرح کے شیر نظر آئیں گے۔ ایک شیر جو ہے نقلی ہے، اس کے اندر بھس بھرا ہوا ہے، ایک شیر اصلی ہے، اس کے اندر جان ہے، خون ہے اور گردش کر رہا ہے، قوت ہے۔ نقلی شیر کو بچہ بھی آئے گا، دھکا دے گا، وہ گر جائے گا۔ اصلی شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ جب مسلمانوں کے جسم سے روح نکل گئی تو منگول آئے اور تاتار آئے اور یورپین آئے اور انگریز آئے اور ہالینڈ کے لوگ آئے، امریکہ کے لوگ آئے، روس کے لوگ آئے، اور مسلمان نقلی شیر کی طرح ان کے آگے گرتے چلے گئے۔ بظاہر مسجدیں بھی تھیں، علماء بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، پورا دین کی شکل موجود تھی، لیکن وہ نقلی شیر کی طرح ان کی روح نہیں تھی، جان نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا اقامت دین کا۔ اس لیے دنیا کی قومیں ان کو مسخر کر کے ان کو لٹاتی چلی گئیں۔ آج بھی مسلمانوں کا انجام اسی لیے ہے، اور اگر یہ دین کے اقامت کا فرض مسلمان پہچان جائیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جمع ہو جائیں، تو پھر اس جسم کے اندر روح آ جائے گی، نمازوں میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی اور حج میں بھی اور مسجدوں میں بھی۔ اور یہ اصل فرض ہے جس کے لیے مسلمان برپا ہوئے۔ ورنہ جب اسلام آیا تو اس وقت نمازیں پڑھنے والے عیسائی موجود تھے، بلکہ ایسے عیسائی تھے جو رات رات بھر خدا کی بندگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، راتوں کو روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہودی تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی تھی، شرک نہیں کرتے تھے یہودی، بلکہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر ایک نئی امت اس لیے پیدا کی کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے۔ تو یہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہی اس امت کا مقصد زندگی ہے، یہی اس کی روح اور جان ہے، اسی سے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آج مسلمان اپنے اس قوت کے خزانے کو پہچان لیں تو وہ دنیا کے اندر غالب ہو سکتے ہیں، اور جب تک وہ اس کو نہیں پہچانیں گے، ان کی تعداد اربوں بھی ہو جائے، ان کے پاس اربوں ملین بلین ڈالر کے پیٹرول کے پیسے بھی آ جائیں، ان کی لاکھوں کی فوجیں بھی ہو جائیں، تو وہ دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔